گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ میں مغرب میں ایک گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں، وہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تحریف راہ پا چکی ہے اور انہوں نے ان خواہشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادت گاہ کو بیچ دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنی عبادت گاہ کو بیچ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے، تھوڑی سی وسیع و ظرفی کا اظہار کیجئے. مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے، ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے. وحدت دیان تو بعد میں ہوگی، وحدت سیاست تو ہو لے پہلے. تم سارے مسلمانوں ایک ملک کے رہنے والے ہو تو پتہ چلے جی یہ بڑے وسیع و ظرف ہیں. وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو اور اسلام کو یتیم مذہب ہے، یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے. تم اپنے سیاسی مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو. یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے؟ میاں ان کی غیرت اجازت دیتی ہے، ان کا دین جو خود ساختہ ہے اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے، اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن. مسجد تو مسجد رہی، مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیچ سکتے. باقی وہ آپ کے لیے یا دو چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں اور آئیں وہاں میں آپ کو اجازت دیتے ہیں. میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع و ظرف ہو مگر بہت کشادہ ذہن ہے تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے دیں. مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی 10 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی مسجد، اس کے باغات، اس کے احاطے، اس کے متعلقات اگر شامل کریں، حمام شامل کریں تو 10 مربع کلومیٹر پر وہ مسجد تھی، اور 1400 ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال. اللہ اکبر. جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر 7,500 مشعلے اس مسجد میں چراغاں کرتی. 30 فٹ اونچا اس کا چھت ہے اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل ہے. اقبال نے بے ساختہ وہاں جا کے کہا تھا کہ تیرا وجود مردان خدا کی دلیل. جنہوں نے بنایا ہے پتہ چلتا ہے کوئی تھا. تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. تیرے ستون بے شمار، تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل. تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی. 800 سال مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی. اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کردہ وہاں موجود ہے اور گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی. 2008 میں مقامی مسلمانوں نے پوپ کو درخواست دی کہ جس رواداری کی، مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں، اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. یہاں گرجا گھر ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی، تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں. مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی ظہور ہو جائے، لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی. کہاں گئے وسیع و ظرف؟ تم کہتے ہو گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں تو وہاں 2 رکعت پڑھ کے دے. 2011 میں اللہ نے توفیق دی تو مجھے شوق تھا کہ میں مسجد کرتبہ دے. بچپن سے پڑھتے آئے اور مسجد کرتبہ کی یادیں خیالوں میں نقش تھی. تو جب میں وہاں پہنچا تو وہ دروازے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں نماز کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ مسجد جہاں قدم قدم پہ اہل علم اور اولیاء کی پیشانیوں اور سجدوں کے نشان موجود ہیں. اب مجھے تو گوارا نہ ہوا کہ میں جوتا پہن کے جاؤں، تو میں نے جوتا اتار کے ایک سمت رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہوا. تو سیکورٹی کے لوگ میرے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ یوں نہیں پھر سکتے. کیوں؟ کہتے آپ نے جوتے اتارے. تو وہاں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے لباس بھی مختصر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے تو لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تو مجھے اس کی اجازت دیتے کہ میں جوتا اتار دوں؟
انہوں نے لباس اتارے ہوئے. تو وہ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا مجھے بات سمجھاؤ کس طرح. تو جو گفتگو ہوئی وہاں جو میرے ساتھ ترجمان تھے ان کے ذریعے سے وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے ہیں اور مسجد کی تعظیم عبادت کا روپ ہے اور وہ مسجد کو تقدس دے کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں, اور آپ نے جو جوتا اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم یہی ہے. میں نے کہا بالکل یہی. یہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء بیٹھتے رہے تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے اس کو فرش کروں گا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں. تو ان سے بہت کہا لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکے اور واپس آ گئے. اور 2014 میں پھر دوبارہ جانا ہوا, پھر یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوا. تم کہتے ہو بڑے وسیع ظرف ہے, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے. او میاں وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے, تمہیں بہلانے کے لیے, تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. انہیں پتا ہے اس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے, ہم بھی وسیع و ظرف ہوں. وہ تمہیں دھوکہ اور فراڈ دینے کے لیے کیا ہے. اقبال نے کہا تھا اندروں تاریخ تر از چنگیز. یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے. تو جو گرجے فروخت کر دیتے ہیں, آج آیا صوفیہ کی ان کو کیوں تکلیف ہو گئی؟ اور وہ سلطان محمد الفاتح نے خریدی ہوئی ہے اور آج آیا صوفیہ سجدوں سے آباد ہو. آج وہ مسجد اذانوں سے پرنور ہو رہی ہے اور ماحول کے اندر وہ عجیب خوشیاں پھیل رہی ہے. تو تکلیف اسلام سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذبذب میں مبتلا ڈھیلے ڈھیلے مسلمان رہیں, خیر سے رہیں. ان سے کیا ہماری پریشانی ہے؟ مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے, اشک شہرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں. تو آج آیا صوفیہ تکلیف کا سبب اس لیے بن گیا کہ یہ جو تحریک بپا کی گئی تھی وحدت ادیان کی, اور ترکی بھی ایک زمانے میں اس کا مرکز رہا, اور آج یہ ہے کہ وہاں آیا صوفیہ مسجد کی صورت میں بدل رہی ہے. لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں, عربستان میں مندر بن رہے ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن یہ تمہارا ادھورا سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ وقتی ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا. ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش, ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.